السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک۔ میں ہوں عادل عباسی۔ کل پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے اسلام آباد کچہری میں جس میں 11 افراد جو ہے وہ شدت پسندوں کی بھینٹ چڑھے، شہید ہوئے اور متعدد اس کے اندر زخمی ہوئے، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے خود نوٹس جو لیا تھا وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے، جس میں سیکرٹری داخلہ نے آج سپریم کورٹ میں اسلام آباد واقعے کی جو پہلی تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں کہا ہے کہ 47 اہلکار مختلف راستوں پر وہاں پر تعینات تھے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ واضح رہے چند لوگ آ کر 45 اہلکار جہاں موجود ہوں وہاں اتنے بڑے بڑے واقعات کر کے نکل جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ روٹین کے مطابق جو ہے وہ 66 اہلکار وہاں پر تعینات ہوتے ہیں، آپ نے کیا چیک کیے تھے؟ تو یہ کہا گیا کہ نہیں جی، اور کتنے اس میں مسلح تھے کتنے نہیں تھے، جس کے جواب میں جو سیکرٹری داخلہ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے اس میں مسلح تھے اور کتنے غیر مسلح تھے، یعنی صرف وہاں پر موجودگی ہی کافی تھی۔ جو عملاً ان کا کام ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پہنی ہوئی وردی کے تحت انہیں دفاع کرنا ہے اپنے شہریوں کا، وہاں پر صرف جو گنتی پوری کی جا رہی تھی، یہ نہیں پتا کہ وہ کس حد تک ٹرینڈ یا مسلح لوگ تھے، جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اہلکاروں نے فائرنگ کر دی، جو رپورٹ آج پیش کی گئی ہے اس میں بات کی گئی، اگر فائرنگ کر دی تو دوسری طرف نقصان کیوں نہیں ہوا، کوئی گرفتاری عمل میں کیوں نہیں آئی، کوئی جو ہے وہ زخمی کیوں نہیں ہوا سامنے سے، پتہ کیوں نہیں چلا کہ کارروائی کی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موقع پر سے پولیس اہلکاروں کی بھی دوڑیں لگی ہیں، ریس ہو گئے ہیں وہاں پر جو لوگوں نے کچھ منظر دیکھا۔ یہ اب کس حد تک درست ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ آن گراؤنڈ سچویشن میں آپ سے اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امن ہماری ضرورت ہے، یہ بیان آیا، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور مستقل امن کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ وہ کیا طریقہ کار ہوگا، کس طریقے سے امن قائم کیا جا سکے گا، محض بیانات کی صورت میں یا پھر جو ہے وہ بار بار کے مذاکرات کی صورت میں، اس کے لیے عملاً کچھ کیا جائے۔ ایم کیو ایم نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے، انہوں نے کہا کہ ملک بچانے کے لیے سب کو گھروں سے نکلنا ہوگا۔ آج اگر عدالتوں پر حملے ہو رہے ہیں، کل قومی اسمبلی پر بھی ہوں گے، اور ویسے بھی اس ملک کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف مذاکرات کے جو حامی ہیں وہ بھی کوشش اپنی سی کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ نہ ٹوٹے۔ بہرحال اچھی بات ہے، حکومت نے طالبان سے کہا کہ وہ بتائیں کہ جناب یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں کون سے گروپ ملوث ہیں، آپ کو ہمیں بتانا پڑے گا۔ طالبان نے کہا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے لوگ انوالو ہوئے تو یقینی طور پر ہم کچھ نہ کچھ اس پہ کارروائی کریں گے۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے جہاں 28 قائمہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور داخلہ کی بھی ایک کمیٹی ہے، اور بتا بھی دیا جائے کہ 19-20 فروری کو کہ یہاں پر سلیپر سیلز ہیں طالبان کے، القاعدہ کے اور لشکر جنگی اور کچھ اور گروپس کے، اور باوجود اس کے اس بات کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے وزیر داخلہ ایک پریس کانفرنس کریں 20 فروری کو اور یہ کہیں کہ اسلام آباد محفوظ ہے، تو پھر اتنے بڑے بڑے واقعات کا ہونا جو ہے وہ ڈیو ہو جاتا ہے، وہ رونما ہو کر رہتے ہیں، کیونکہ آپ ریاست، ایک کمزور ریاست ایک ایسے گروہ کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے جو خود کو آئین اور قانون سے ماورا سمجھتا ہے۔ کس طرح یہ معاملہ آگے چلے گا اسی پر ہم آج بات کریں گے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کا تعارف بھی کرائیں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما جناب نواب یوسف ٹالپور صاحب، بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا افضال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اپنا وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے ٹالپور صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا فرمائیے گا کہ کیا اسلام آباد واقعے نے طالبان کی طرف سے جنگ بندی کے معاملے کو شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ شکوک سے کچھ بات زیادہ آگے بڑھ گئی ہے۔ کیا ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ جنہوں نے اون کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکشن ہیں طالبان کی، پہلے طالبان کے ساتھ تھے اور اب طالبان کی پالیسی سے خلاف کر کے، اور انہوں نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے، اور طالبان نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے، طالبان نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، اور انہوں نے کوئی اس قسم کی مذمت بھی نہیں کی کہ جس سے ان کی تعلقی ظاہر ہو۔
تو یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ایک پیش رفت ہوتی ہے گفتگو کے سلسلے میں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہی ابھر رہا ہے کہ پچھلے دنوں جس طرح سے انسیڈنسز ہوئے تھے جس میں ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے تھے اور جو بلاسٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہو رہے تھے تو ہر ایک پاکستانی کی زبان پر تھا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہر ایک زیادتی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. اس کے اوپر اب ایکشن ہونا چاہیے. باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا. اب این اس وقت جب کہ پوری قوم ایک سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ گئی تھی اور ٹوٹل پولیٹیکل پارٹیز بھی اسی سوچ پہ آ گئی تھیں تو یہ بات ہوئی گفتگو کی اور گفتگو کی بات ہوئی تو اس میں مبارکبادیں بھی دی گئیں اور یہ ساری چیزیں بھی ہوئیں. لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہوا وہی کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا اور بڑا سیریس قسم کا انسیڈنٹ ہوا اور وہ بھی اسلام آباد میں جو کیپٹل ہے پاکستان کا. اور وہ بھی جب وزیر داخلہ یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ اسلام آباد محفوظ شہر ہے, سلیپر سیلز کی خبر باہر آئے اور پھر یہ کہا جائے کہ جناب یہ بات ایسے ہی کسی نے اڑا دی ہے, اسلام آباد محفوظ ہے, یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار بڑے متحرک ہیں. یہ اس میں تو میں آپ کو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا آگے جا کر اتنی بھی گزارش کروں گا کہ وزیر داخلہ کی جو یہ گفتگو ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیف سٹی ہے, اس سے کوئی 2-4 دن پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی آف انٹیریئر کی میٹنگ ہوئی تھی جی, جس میں انٹیریئر کمیٹی کی طرف سے ہمیں پورا چارٹ بنا کر دیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا کوئی بھی صوبہ محفوظ نہیں ہے انکلوڈنگ اسلام آباد. اور انہوں نے ہر ایک جگہ پہ یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ کون سے گروہ یا کون سی تنظیمیں مختلف جگہوں پر ایکٹیو ہیں. تو اسی کے اوپر ہم لوگ اس کمیٹی میں, کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, اس میں کھوجنا کرنا چاہ رہے تھے. لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ اس دن اس کمیٹی کی میٹنگ میں نہ انٹیریئر منسٹر صاحب تھے نہ انٹیریئر سیکرٹری صاحب تھے. باقی اور لوگوں سے ممنے کا بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. تو جو بریفنگ تھی انہوں نے, یہ آپ اس بریفنگ کی بات کر رہے ہیں جس میں ڈی جی کرائسس مینجمنٹ سیل انہوں نے بریفنگ دی تھی, انہوں نے بتایا تھا, آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ طارق لودھی صاحب نے جس میں دی تھی, اسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب ذرا ملاحظہ کیجیے کہ اس کے دفاع میں جو ہے پریس کانفرنس باقاعدہ کر دی گئی لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہاں موجود نہیں تھے وزیر داخلہ. ہاں نہیں, وہ نہیں تھے وہاں پر. ٹھیک, میں ذرا یہی سوال جو ہے وہ لے کے علی محمد خان صاحب, طالبان کو معاونت کرنی چاہیے حکومت کی, بتانا چاہیے کون سے گروہ میں ملوث ہیں, جس طرح حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں بتائیں, صرف لا تعلقی سے معاملہ نہیں چلے گا, یا پھر یہ بھی حکومت کا اپنا ہی کام ہے, خود ہی پتا کرے, خود ہی ایکشن لے, خود ہی سارے معاملات کو چلائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو دوبارہ کل بھی اس پہ بات ہوئی, دوبارہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے جج صاحب کی مغفرت نصیب کرے اور وکلاء کی بھی. اور بحیثیت وکیل تو میں اس کو اپنا, بحیثیت پاکستانی ہم سب کا نقصان تو ہے ہی, لیکن چونکہ لائر کمیونٹی سے تعلق ہے تو اس کو میں اپنا ذاتی نقصان بھی سمجھتا ہوں. بہت ہی اس میں نزدیکی دوست بھی اس میں شامل تھے, اللہ ان کو بخشے. اور اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ جو قومی اسمبلی میں جو مجھے مجموعی جو ماحول نظر آیا ہے کل بھی اور آج بھی, کہ کوئی اس کو جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو میٹ پہ ڈالنے کی کوشش میں نہیں سمجھتا کوئی بھی کر رہا ہے. ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو ہیلپ آؤٹ, میاں صاحب اور چودھری نثار صاحب. اب اس میں جہاں پہ کوئی لیکوناز ہیں ان کی طرف اشارے بھی ہو رہے ہیں. پہلے آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ڈیمانڈ شاید کوئی گورنمنٹ نے کی ہے دہشت گردوں سے, کوئی طالبان سے, کہ بھئی یہ سسٹم ہے کہ بھئی آپ بتائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا سیریس اپروچ ہے, کیونکہ جس طرح وہ چاہے جو بھی ہیں, لیکن وہ جو خط جو بتایا گیا آج میڈیا پہ, جس سے لگتا ہے کہ شاید کوئی الائز رہے ہیں یہ, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کی خاطر اپنے الائز کے خلاف کچھ کریں گے. تو بیسیکلی رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کی ہے کہ وہ دیکھے کہ وہی کون سا گروپ تھا, پہلے میڈیا پہ بھی نہیں آیا تھا. اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بات چیت تو ہم کریں گے, لیکن بات چیت کے ساتھ ساتھ میں ذرا ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر. میں نے گزشتہ روز بھی ایک یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جب کارروائیاں کی جاتی ہیں اور طالبان کے خلاف یا پھر اور گروپس کے خلاف جو مسلح گروپس ہیں ان کے خلاف,
اور کوئی ایکشن کیا جاتا ہے تو وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی اداروں کو جو ہے وہ روکیں، اور اگر افواج پاکستان یا فضائیہ یا کسی اور طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ روکیں، اور یہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ مذاکرات کامیاب نہیں بننے دیں گے۔ اب کیا حکومت کا بھی یہ حق نہیں بنتا کہ حکومت اگر وہ کسی نہ کسی طرح ایسوسیشن رہی ہے ان گروپس کی طالبان کے ساتھ، تو وہ ان سے ڈیمانڈ کرے کہ آپ بھی جو ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے انہیں روکیں؟ عادل بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ دیر از اینی لو لاسٹ بٹوین دا ٹو پارٹیز. کوئی لو لاس تو ہے نہیں. گلا میں عادل بھائی سے کروں گا کیونکہ میں ان سے تعلق ہے کہ میرا آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور ہم آپس میں وار فوٹنگس میں ہیں، تو پھر تو گلے والی بات ہی کوئی نہیں. یہ تو مذاکرات کی وجہ سے جو ہے لو اینڈ ہیٹ چل رہا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فائن ان لو اینڈ وار، جس طرح وہ کہتے ہیں، اس میں تو آپ گلے والی سچویشن نہیں ہے. لیکن جو بعض انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہیں کہ 3 دن پہلے شاید وہ جو ان کی طرف سے ایک انیشیٹو آیا کہ سیز فائر کا، تو اس کے فوری طور پہ نیکسٹ ڈے یہ جو کل جو مسئلہ ہوا ہے، اس میں دیکھیں اگر آپ سائیکولوجیکلی اور اس کامن سینس کے حوالے سے دیکھیں کہ ایک طرف کا نریٹو آ رہا ہے جو کہ وہ لوگ جو میں ان کی بھی نیت پہ شک نہیں کرتا، جو بھی مطلب ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ فل فلیٹ آپریشن کریں، ان کے خیال میں یہ ایک حال ہے. ہمارے نون اور جماعت اسلامی کے خیال میں اور جے یو آئی کے خیال میں یہ حال ہے کہ آپ مذاکرات ان سے خام خواہ ضرور کریں جو کہ مذاکرات میں کسی نہ کسی لیول پہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. جو نہیں بیٹھیں گے ریکنسائلیبل، ان کے خلاف کوئی دوسرا ایکشن. لیکن جو اس طرف کی جو نریٹو ہے جو پرو وار ہے، وہ کہتے ہیں، عباسی صاحب اس پہ توجہ میں چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم گیننگ فیکٹر ہے جنگجوؤں کی طرف سے. میرا اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ٹائم وہ گین کرنا چاہ رہے تھے تو یہ اس ایکشن سے تو ٹائم گیننگ والی اس کو بھی نقصان ہے، کیونکہ اس پہ تو ٹائم پھر وہ تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کس قسم کا سیز فائر ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ آرگومنٹ تھوڑا ویک ہے کہ وہ ٹائم گین کرنے کے لیے somebody is trying to sabotage all the peace process. اس میں ایک بات جو ہو رہی تھی، میں سوری میں بات میں But who has to reveal this? Ultimately government is responsible to tell us نا کہ کون behind the screen culprits کون ہے. everybody has to do his bit. یہ ابھی پاکستان کی شپ ایک ایسی صورتحال، یہ ایک ٹائٹینک ہے جس میں اگر کیپٹن میاں نواز شریف ہے ان کی غلطیاں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، مطلب یہ ہم کہیں گے کہ بھئی اگر وہ اندر جا کے ایک ایک کیبن میں ایک ایک جگہ پہ لوگوں کو مار رہے تھے تو what was the response mechanism of the state. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ جگہ تھی ان کو سیف کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا. رانا صاحب ذرا فرمائیے گا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے باوجود اس کے کہ پارلیمانی پارٹی، باوجود اس کے کہ ریاستی ادارے اور اپوزیشن کے پریشر کے باوجود کہ آپریشن کنڈکٹ کیا جائے، پھر ایک امن کو موقع انہوں نے دیا. ان کے ذہن میں کیا خاکہ ہے مذاکرات سے متعلق؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب جب ریاست پوری پارٹی کی اکثریت اور اپوزیشن ایک طرف کھڑی ہو تو پرائم منسٹر کیا سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہوگا کہ مذاکرات سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، میاں صاحب جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، وہ آج پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ان کی مجبوری ہے کہ وہ سب کی باتیں سنیں، سیاسی لوگوں کی بھی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی، ہماری فورسز کی بھی، اور پھر ایک ایسا فیصلہ کریں جو پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ ہو. ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے ہمیں یہ پریشرائز کیا کہ ایک ڈائیلاگ کو ایک آخری موقع دیں. اس کے نتیجے میں ریٹیلیشن ہوئی، پھر اس کے بعد بھی انہوں نے حملے کیے. اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے سرجیکل سٹرائکس میں. سرجیکل سٹرائکس کے بعد آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں. ہمیں ایک چیز کا علم ہے کہ یہ 60-62 گروپ ہیں اور ان کی آپس میں ایک منظم ایک دوسرے کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے. اب اگر طالبان نے، جن کے ساتھ جو بڑے فیکشنز ہیں ان کے، جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان سے لا تعلق ہیں، ہم گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے آئین کو بھی مانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ اس گروپ کو، جو کہ ایک نیا دریافت ہوا ہے، اس کو جلدی سے فائنڈ آؤٹ کریں. اور ہمیں مورل پریشر ڈالا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کاغذی گروپ ہے، اس کے پیچھے وہی عناصر کار فرما ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں. اس چیز کا ابھی علم ہونا ہے. اب آپ کی جب تحقیقات پوری ہو جائیں گی، ایک رزلٹ آ جائے گا انٹیلیجنس ورک کے ساتھ، اور اگر ہمیں یہ شک ہوتی ہے کہ یہی طالبان ہیں تو پھر ایک اور بات ہے، پھر تو ڈائیلاگ جو ہے وہ سیبوٹاج ہو جائے گا. اور جیسے پہلے ڈائیلاگ کو اگر ڈرون نے سیبوٹاج کیا تو اس ڈائیلاگ کو انہوں نے خود سیبوٹاج کیا. آپ نے معاف کیجیے گا، آپ نے حوالہ دیا جو آئین کو مانتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات. جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی آئین کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس آئین کا ایک لفظ بھی جو ہے وہ شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا.
دیکھیں اسٹیٹمنٹس ان کی چینج ہوئیں، اور جب انہوں نے اس ڈائلاگ کے ساتھ ہماری ایک واضح پوزیشن ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے تحت ڈائلاگ کر رہے ہیں، اس کے باہر ہم ڈائلاگ کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب جب ہم بیٹھ رہے ہیں تو اس کو ہم ازیوم کر لیں، ہم ان چیزوں کے اوپر ہم اس پروسیس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو کل کا واقعہ ہوا، یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ایک لارجر پکچر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آگے جانا ہے، اور ہمیں بہت جلد فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ڈائلاگ آگے جائے گا یا ہم فل فلیج آپریشن میں جائیں گے۔ اب یہ ایک مشکل سچویشن ہے جس کے اندر ہم لوگ پورا پاکستان اچھا، اس میں پھنسا ہوا ہے۔ اس دعوے کا کیا کیجئے جس میں وزیر داخلہ نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام آباد محفوظ ترین شہر ہے اور ظاہر ہے پورے ملک کا دفاع چاہتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب سلیپر سیلز والا معاملہ سامنے آیا، جب یہ کہا گیا کہ یہاں پر کئی گروپس ایکٹیو ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ ثابت بھی ہو گئی بات کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ انفلٹریٹ کر کے کبھی یہ اپنا اسلحہ پہنچا دیتے ہیں، کبھی یہ ایک ایک کر کے بندے اندر آ جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک راستے سے آئے، وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے پولیس کے کانسٹیبل کو مار دیا، اور اس کے بعد ایک ایسی دہشت کی فضا ہوئی کہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اور پھر وہ الٹیمیٹلی اپنے ٹارگٹ جج صاحب تک بھی پہنچ گئے۔ تو میں اس کے پہلوؤں کے اوپر ہم ابھی، کیونکہ ایک ساری ایجنسیز اس پہ تحقیق کر رہی ہیں، یہ ایک ڈیفینیٹلی جو انیشیٹو ہوتا ہے اس قسم کی جنگ کے اندر، یہ سافٹ ٹارگٹس ہیں، یہ دہشت گردی کا بہرحال ان کے واقعہ، پاس ہے۔ اس کی کافی ٹینٹیکلز ہیں، یہ کافی سارے پیغام ہمیں دے رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں عوان صاحب، جو جج صاحب شہید ہوئے ہیں، وہ ہیں جنہوں نے لال مسجد میں جنرل مشرف کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی اس کیس میں۔ اب یہ کیا پیغام ہے، کن لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر ریاست اپنے تئیں کوئی کارروائی کر رہی ہے تو اس قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں کہ ہماری مرضی سے چلو، جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسے چلو۔ یہ صرف ایک دہشت گردی کا واقعہ نہیں، ایک بہت بڑا میسج بھی ہے۔ دیکھیں، بہت سے ہمارے تمام ججز ماشاءاللہ اپنا بہادری کے ساتھ اپنی عدالتوں میں بیٹھتے ہیں، روز قتل کے مقدمے ہوتے ہیں، دہشت گردی کے بے شمار مقدمے ہیں، 780 کے کیسز ہوتے ہیں۔ تمام ججز جو ہیں وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کے کیسز سنتے ہیں، اور ہم نے مطلب اب ان کے اوپر جو کچھ مہینے پہلے، ہفتے پہلے اپنی ساری سیکیورٹی پلان بنایا ہے، اس میں ٹریننگ کا پہلو ہے، دوسرے پہلو ہیں، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لیکن وہ آپ کی یقیناً 100 سیکیورٹی صفحات پر بریچ ہوئی مشتمل، ہے۔ اگر آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بات کر رہے ہیں تو جس میں ہماری سمجھ میں تو، بلکہ ایک اکثریت کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں پہلا آپشن مذاکرات، دوسرا آپریشن، تیسرا مذاکرات پلس آپریشن۔ یہ خاکہ کیا ہے؟ یہ تو ابھی تک لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک میں بریک لے لوں۔ بریک کے بعد میں ٹالپور صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور یہ پوچھوں گا کہ کیا طالبان کے جنگ بندی کے بیان کو اب کیا شکل دی جائے؟ مطلب یہ کیا، کس طرح کی جنگ بندی ہے؟ کیا ہم سے بھی وہ وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ ان سے مارچ سے پہلے تک کا جو کھیل کھیل رہی تھی، کیونکہ آپریشن تو اب کرنا ہی ہے، تو وہ بھی ٹائم گین کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ آفٹر دس شارٹ بریک۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ٹالپور صاحب ذرا فرمائیے گا کہ 47 پولیس اہلکار جس جگہ پر موجود ہوں، وہاں چند ایک جو دہشت گرد ہیں وہ آ کر اتنا بڑا واقعہ کر کے چلے جائیں اور مقابلہ بھی نہ ہو، کیا ڈی مورلائز ہو رہے ہیں ہمارے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے جو ادارے ہیں، سیکیورٹی فورسز جو ہیں، وہ اب جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئی ہیں؟ انہیں پتہ ہے ریاست ان کے ساتھ یہی مذاکرات آپریشن کا کھیل جاری رکھے گی، تو لہذا اپنی جان بچاؤ، بچ گئے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ بھائی معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہ اس ایشو کے اوپر جو بھی ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے ہم وہ بات رکھتے ضرور ہیں، کرتے بھی ہیں، اور اس میں کبھی کبھی سخت بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن سخت بات کا یہ موٹیو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی طرف کوئی تنقید یا کوئی انگل اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹوٹلی انکمپیٹنسی اور انیفیشنسی ہے۔ انفارچونیٹلی 66 لوگوں کی جگہ پہ 47 لوگ، اور اس کے پاس جب پوچھا گیا سپریم کورٹ میں کہ کتنوں کے پاس آرمز تھے تو بہت ہی کم لوگوں کا وہ بتایا گیا، ایگزیکٹلی ان کو پتا بھی نہیں کن کے پاس تھے یا نہیں تھے، اور ویدر وہ آرمز جو تھے وہ فنکشننگ تھے
فنکشن بھی کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے ایٹ لینتھ ان دا نیشنل اسمبلی. اور پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ جب سے حکومت نے یہ چیز سوچی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو اے پی سی ہوئی اس نے اختیار دیا کوآپریشن کی کہ بھئی جو بھی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی وی آر ود دا گورنمنٹ. اب یہاں پر میرے بھائی نے ایک جملہ کہا تھا کہ سب جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ نیگوسیشنز. میں اس میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ سب جماعتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ جماعتیں تھیں جنہوں نے نیگوسیشنز کی بات کی تھی اور بہت سی جماعتیں تھیں جو کہہ رہی تھیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور گورنمنٹ کو اس چیز کو لے کے آگے چلنا چاہیے. لیکن فیصلہ غالباً کرنے میں کچھ حکومت کو دقت ہو رہی ہے. تو وہ دقت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی جنگ بندی کی جو بات ہے مجھے تو کوئی جنگ بندی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ ایک سمپل سی چیز کل سے لے کے اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی کم از کم ان طالبان کو کنڈیم کرنا چاہیے اس چیز کو. جب وہ کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وہ خود کر رہے تھے. اور اس میں میں آپ سے ایگری کروں گا, آپ نے درست کہا کہ کسی نے ابھی یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے آئین کے تحت گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہمارے آئین کو مانتے ہی نہیں. ٹھیک, اس کے باوجود گفتگو چل رہی ہے لیکن گفتگو کا بے نتیجہ ہو رہی ہے. میں تو اس خیال کا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ کو ایٹ لینتھ ڈسکشن کر کے کوئی ایک پوائنٹ پہ آنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے یہ ہے نا کہ جب بھی وزیر اعظم پاکستان تو ویسے 2 دفعہ ہی انہوں نے عزت بخشی ہے پارلیمنٹ کو جا کے, لیکن جب بھی حکومتی سطح پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی تگڑی اپوزیشن بھی نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی جس سے عوام کو یہ احساس تحفظ ملے کہ ہمارے لیے کوئی سیاسی جماعت ہمارے لیے بھی بات کر رہی ہے. اس وقت یہ کہہ دیا جاتا ہے آپ جو کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس صورتحال میں حکومت کے لیے تو پھر کھلا میدان ہے, وہ اپنی عقل کے پچو لڑاتے رہتے ہیں. نہیں دیکھو نہیں, جہاں تک یہ ایشو ہے اس ایشو میں ہم گورنمنٹ کو کارنر بھی نہیں کرنا چاہتے, ہم گورنمنٹ کو سپورٹ دینا چاہ رہے ہیں. لیکن میں جس کی بات کی طرف بھی جا رہا تھا نا وہ یہ کہ اس وقت ونس اگین اس انسیڈنٹ کے بعد اوپینین ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے. کچھ لوگ نیگوسیشن کے فائدے میں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایک مرتبہ پھر ایٹ لینتھ ڈسکشن ہونی چاہیے, ڈسکشن کر کے پوری قوم کو ایک فورم پہ آنا چاہیے. لیکن میں اور ایک سوچ پہ آنا چاہیے. اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, ظاہر جو ہم دیکھ بھی رہے روز کے مشاہدے میں ہے, ایوان میں جا کے سیشن میں جا کے ہم دیکھتے بھی ہیں کاروائیاں جب ہوتی ہیں تو وہاں پر ہمیں کوئی اپوزیشن کی جانب سے اتنا سخت رد عمل دیکھنے میں نہیں آتا جس سے حکومت یہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ اب ہمیں ایٹ لینتھ اس مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے. رانا صاحب, آپ کی حکومت کی تالپور صاحب کہہ رہے ہیں انکمپیٹنسی ہے, آپ جو ہے وہ نہ بتا پا رہے ہیں نہ سمجھا پا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کی جو رٹ ہے وہ کیوں لگائی ہوئی ہے, اور جس طرح سے 47 اہلکار جہاں موجود ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال مکمل کر لوں, موجود ہوں اور وہاں پر جو ہے ڈی مورلائزنگ فیکٹر کلیئر دکھائی دے کہ وہاں پر وہ بجائے لڑائی لڑنے کے دائیں بائیں نکل جائیں. دیکھیں یہ جو آپ گورنمنٹ کی ایکشن کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ یہی کہہ سکتی ہے جو ہمیں تالپور صاحب نے جیسے ابھی کہا, ان کے پاس وہ انفارمیشن شاید نہیں ہوتی اور کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی جو حکومت کے پاس ہوتی ہے. آج سر حال میں یہ حکومت کر گئے 5 سال, انہیں بہت کچھ پتا ہے, بڑا کچھ ڈیل کر گئے یہ ایجنسیز کی جو کرنٹ انفارمیشن ہے وہ ہوتی ہے. اور لیکن یہ آپ ایک چیز کو آپ بالکل ایک چیز کو مس کر رہے ہیں, ایک پوائنٹ کو, کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں انیشیٹو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, سرپرائز کا ایلیمنٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ اس کے اوپر آپ جتنی بھی بات کر لیں کہ ہم فول پروف سیکیورٹی لے کے آ رہے ہیں, ابھی تو ہمارے لوگوں کی تربیت پوری نہیں, ابھی وہ ویپن سسٹم اتنے اس تعداد میں نہیں آ سکا. ہمارے پاس اسلام آباد میں بہت سارے, پھر سادہ لفظوں میں ہم اسے لفاظی سمجھیں نا,
ہم تیاری میں ہیں. ہم ایک ایکشن ایک پالیسی بنی ہے. لیکن جب اس ہمیں آپ پالیسی یہ کے بتاتے ہیں اہداف کو جب آپ پورا کیا جا رہا ہے. سر ذرا گزارش، آپ ہمیں جب یہ بتاتے ہیں ہائی الرٹ ہے، آپ کا ملک پورا کا پورا ہائی الرٹ پر ہے، دہشت گردی کے واقعات روز رونما ہوتے ہیں، تو سرپرائزنگ مطلب کس طریقے سے آپ سرپرائز ہو سکتے ہیں؟ کیا فیکٹر ہے؟ آپ کو دیکھیں، پتا ہے آپ کے ملک میں کبھی بھی کہیں بھی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ آج جن وسائل کے ساتھ آپ ہائی الرٹ پہ ہیں، کل آنے والے دن میں آپ کے وسائل جب بڑھ جائیں گے، آپ کا ہائی الرٹ بہتر ہو جائے گا. ہم نے ایک پالیسی بنا کے ایک چیز کی طرف سفر شروع کیا ہے، اور اس کے اوپر آج اگر ہم آپریشن کو شروع کر دیتے ہیں جبکہ طالبان آپ سے ٹاکس کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو میں یہ زیادتی ہوگی. اس کے اوپر بہت لوگ پھر اعتراض کریں گے کہ جی وہ تو بات کرنا چاہتے تھے، آپ نے حملہ کر دیا. تو یہ ایک نازک معاملہ ہے. اس کے اندر ہمیں بہت دیر سے پتا تھا کہ تھرڈ فورسز آئیں گی، تیسری قوتیں اس کو سیبوٹاج کریں گی، تیسری ہر یہاں پہ بے شمار لوگ ہیں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت نے پاکستان کو طالبان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا. دیکھیں، باتیں جتنی مرضی کر لیں آپ، جتنے مرضی ڈائیلاگ بول لیں، گراؤنڈ کے اوپر ایک بڑی مشکل سچویشن ہے، اور حکومت کو یہ تانے بھی سننے پڑیں گے. سر وہ ان کے کنسرنز ہیں، انہوں نے وہ اپنا ایشو بتایا جو انہوں نے محسوس کیا. پولیٹیکل پارٹی ہے. جی بالکل بالکل، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا حق ہے، لیکن ہمارے پاس ایک زیادہ بہتر اوتھینٹک پوزیشن ہے کہ ہم نے جنگ میں کس وقت انٹر ہونا ہے، اور وہ ہو جائیں. اگر یہ ہم صرف پولیٹیکل فیصلوں کے اوپر تو نہیں ہو جانا. ہم نے انٹیلیجنس ڈیسیشنز لینے ہیں، ہم نے ملٹری ڈیسیشنز لینے ہیں، ہم نے ایئر فورس کے ڈیسیشنز لینے ہیں. ان ساری چیزوں کو ایک پوائنٹ آف ویو تو آ گیا، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے، وہ عوام کے سامنے ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عوام کے سامنے نہیں ہیں، لیکن اس کے اوپر اگر ہم ایک جنگ میں جائیں گے تو یہ ایک طویل جنگ ہے. اس کے لیے ہم تیار ہیں، آرمی تیار ہے، ایئر فورس تیار ہے، لیکن ایک پولیٹیکل ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ نے، ایک پاکستان کے سربراہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت اس کو ہم نے شروع کرنا ہے. اور حکومت نے ان کو، عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں، اور ایک ٹرسٹ کا لیول جو ہے وہ میڈیا بھی بلڈ کرے. ہم دوسری جماعتوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اس کیپیسٹی کے اوپر آپ ٹرسٹ کے لیول پہ آئیں. ہم بھی پاکستان کے اندر جو بندے شہید ہو رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ آپ کا نقطہ درست ہے کہ ریاست کے تمام ستون جو ہیں زیادہ ہیں، ایک پیج پر ہوں. اس قسم کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سب کا کردار ہے، بشمول میڈیا. آج پاکستان کی طاقت یہی ہے کہ آج پاکستان پورا متحد ہے اس معاملے کے اوپر. لیکن کیا کیجئے کہ جب اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ ایک رات قبل آپریشن کا فیصلہ کریں اور صبح وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آ کے کہتے ہیں ہم کو ایک اور موقع، تو پھر کسی کو کیا پتا کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا لائن لی جائے جس سے ہمیں پتا چلے کہ ریاست کی یہ پالیسی ہے. ایک بریک لینی مجھے. تو بات ہے کہ ایک رات قبل کی بات کس نے بتا دی؟ یہ سارے شگوفے ہیں اور یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں کہ جی رات کو یہ فیصلہ ہوا، صبح یہ ہو گیا. لوگ بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں یہ بات کہ وزیر اعظم بلا بلا کے مشاورت کر رہے ہیں جن سے. جی مشاورت بالکل مشاورت ہو رہی ہے، مجھے ایک اور بریک اس میں لینی ہے. مشورہ دینے والوں میں آپریشن کے حق میں لوگ ہیں. مجھے ایک بریک کے بعد علی محمد خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اگر مذاکرات ٹھیک ہے حکومت کر رہی ہے اپنی جگہ پر، لیکن تحفظ کے معاملے پہ کیا ہمیں پالیسیز ہی ملیں گی یا دفاع بھی؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. علی محمد خان صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت کی انکمپیٹنسی بھی دکھائی دے رہی ہے اس سارے معاملے میں، اس سارے پروسیس کے اندر، یا پھر جب تک مذاکرات ہوں گے تو ان معاملات کو اپنا مقدر سمجھ لیا جائے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں دہشت گردی کے مسئلے سے اتنی آسانی سے نمٹا نہیں جا سکتا، کمپلیکس معاملہ ہے، لیکن ڈائریکشن درست ہے. نہیں آ رہی علی صاحب آواز آ رہی ہے؟ سر کوشچن پلیز ریپیٹ کر دیں، ابھی آواز آئی. جی ذرا یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ٹالپور صاحب نے کہا کہ حکومت کی انکمپیٹنسی بھی دکھائی دے رہی ہے اس معاملے میں، پاکستان تحریک انصاف کا کیا خیال ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات حکومت کرے گی جس طریقے سے کرے گی وہ خوش آئندی ہے، یا پھر اس کے بیچ میں بھی کوئی راستہ ہے عوام کو تحفظ دینے کے لیے؟ پہلے تو عادل عباسی صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ایز فار ایز تحریک انصاف از کنسرن، آپ کو پتہ ہی ہے الیکشن میں سب سے زیادہ ٹف فائٹ ہماری نون لیگ سے ہوئی ہے، اور پنجاب کے ٹرف پہ سب سے ٹف فائٹ ہوئی ہے. تو فرینڈلی اپوزیشن کی تو یہ تو آئی ڈونٹ نو، یہ تو
مجھے نہیں سمجھ آئی کس طرح. لیکن ایک بات جو بار بار چودھری نثار صاحب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور ہم دوسری پارٹیز کی اس طرف آئلس کی اس طرف اپوزیشن سے بھی یہ بات آتی ہے کہ اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی. اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس بات پہ لے کے ہم حکومت کو گرا کے اوپر اس کے بیٹھ جائیں گے, یہ نہیں ہونا, کیونکہ پاکستان کی بات ہے, سلامتی کی بات ہے, اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ کمی نظر آئے گی ہم ان کو بتائیں گے, اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. جس طرح بہت میں ایک امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں, جو مذاکرات کی بات تھی, ہمارا بھی یہ نریٹو ہے اور جمعیت کا بھی ہے, جماعت اور نون کا اپنا بھی ہے کہ آپ مذاکرات کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو آپ سے بات کر, دیکھیں عباسی صاحب, اگر میں آپ کو آپشن دوں کہ آپ 100 لوگوں سے لڑنا پسند کریں گے یا 10 سے, آپ 10 کو پسند کریں گے, 10 سے لڑ لوں گا, 100 سے ذرا مشکل ہے. تو یہ جو ڈائیلاگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بات کرنے والے لوگ علیحدہ ہو جائیں گے. تو آلریڈی یہ جو پچھلا جو کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی آپ کو بائیفرکیشن نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف سے سیز فائر ہو رہا ہے, دوسری طرف سے ایک گروپ تو جو ٹاکس والے ہیں وہ آہستہ آہستہ سائڈ پہ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں جو مجھے جس کی فکر ہے کہ 2 راتیں گزر گئی ہیں, آج تیسری رات آنے والی ہے, اور ان کی طرف سے اعلان ہے کہ بھئی سیز فائر ہم کر رہے ہیں. تو ابھی تک گورنمنٹ نے اس پہ کیا موو کیا ہے کہ ان کی طرف سے سیز فائر کا اعلان ہے. جو ہم کہہ رہے تھے کہ یار اگر آپ ٹاکس کی بات ہے تو وہ سیز فائر کیوں نہیں کرتے, سیز فائر کیوں نہیں کرتے, بار بار یہ بات آ رہی تھی. اگر ادھر سے انہوں نے آپشن دے دیا ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو وی شوڈ گریب دا اپرچونٹی. موقع سے فائدہ اٹھائیں. اب اس میں مجھے میرا جنرل کنسرن ہے, میری جنرل کنسرن ہے کہ یہ جو ابھی جو ٹاکس ابھی اگر آگے بڑھنی ہے, میری ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے, میرے ساتھ سینئر بیٹھے ہوئے کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو ڈال کے ڈائریکٹ ان کا اپنا جو ہے تو ہونا چاہیے کہ یہ اس بات کو منطقیاں جان تک لے کے جائیں کہ جن سے بات ہو سکتی ہے وہ بات ہو جائے, کیونکہ بات ہونی ہے بیچ میں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کمیٹیز کا کمیٹی میں یہ شامل ہو, مطلب یہ لوگ عملاً جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. ہاں جی, قرآن کے وہ شہباز شریف سے زیادہ, شہباز شریف صاحب سے زیادہ کو اور امپاور کریں. وہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ اس میں گورنر کے پی کے, اس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے, اس کے اندر قبائلی علاقے کے لوگوں کی, اس کے اندر جو ہے وہ جو دیکھیں عباسی صاحب جو ان لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے سر. سیکیورٹی اداروں کے جو ذمہ داران ہیں ان کی انوالومنٹ ان کے ہاتھ میں ہے کچھ. آپ دیکھیں, آپ کسی بیکاری سے جا کے یا کسی عام بندے سے جا کے معاملہ نہیں کریں گے. آپ تھانے دار کے پاس اس لیے جاتے ہیں اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو آج پاکستان کا تھانے دار ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس ساری طاقت ہے اسٹیٹ کی, اور ہم ان کے ساتھ ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی ہے, ایوری بڈی از ود دم. لیکن اب اس میں انیشیٹو لینا ہے, اور میں دعا گو ہوں, میں تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں دعا گو ہوں کہ یہ اس مسئلے کو یہ حل کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. ابھی ہمیں ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں اس پہ گفت و شنید, ان کی ڈیمانڈز, ان کے حل, اور ایک وقت ایسا بھی انشاءاللہ آ جائے گا کہ ہماری سینئر لیڈرشپ جو ہے ان کی طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی معاہدے کے اوپر دستخط کرے گی. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ وقت بھی آئے گا. لیکن ابھی اس وقت جو درمیان میں آج بھی بڑی ہائی پاورڈ میٹنگ ہوئی ہے, جو ہمارا نیگوشیشن ٹیم ہے اس کی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت ہوئی, اور اس میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کل سے ہی کوئی نہ کوئی مثبت پہلو جو ہے ڈائیلاگ. مذاکراتی ٹیموں کی تو یہ حالت ہے کہ جس دن جنگ بندی کا اعلان کیا ہے طالبان نے, تو مولانا سمیع الحق صاحب سعودی عرب میں تھے اور جو حکومتی ایک رکن ہے وہ لاہور میں تھے. تو اگر ان 2 جگہوں پر جو ہے وہ سیز فائر کے اعلان ہوتے ہیں تو یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. کمیٹی اس کی پوزیشن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. مولانا سمیع الحق صاحب انوالوڈ تھے, وہ چاہے جدہ میں تھے, مکہ میں تھے, وہ انوالوڈ تھے, اور انہوں نے سفر جانے سے پہلے ایک میڈیا کو ایک خوشائند بات کی تھی کہ ہم بہت جلدی کسی فیصلے پہ. میرا خیال ہے ہمیں ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. اسلام آباد واقعے نے دھجیاں نہیں اڑائی ہیں. اسلام آباد واقعے نے بہت پریشان کیا ہے, پوری قوم کو پریشان کیا ہے, اس کے اوپر سوالات کھڑے ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایسے مثبت جواب ہمیں نہیں ملے کہ تحریک طالبان جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. ہمیں اس چیز کا رول آؤٹ کرنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ اگلے چند دن کے اندر یہ ہمارا ڈائیلاگ پروسیس جو ہے کو بہتر نتائج لے کے آئے گا. لیکن ہماری انسیکیورٹی, ہماری ریزرویشنز یہ ہیں کہ 9 ماہ میں آپ صرف 100 صفحات پہ مشتمل ایک ڈاکیومنٹ لائیں. وہ اچھا ہو سکتا ہے لیکن وہ ڈویبل کیسے ہوگا ابھی یہ اس پہ بھی وقت لگے گا, یہ آپ ہمیں بتائیں گے. اگر 9 ماہ میں ایک ڈاکیومنٹ آئے گا اور مذاکرات صرف اس نہج پہ ہوں گے تو آگے معاملہ کس طریقے سے چلے گا. کنکلوڈنگ ریمارکس ٹالپور صاحب. سیکیورٹی انشاءاللہ بہت بہتر ہو رہی ہے. میری گزارش یہی کہوں گا آخر میں, سر مرکز پہ حملے ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی بہتر ہو رہی ہے.
بہتر کوشش ہو رہی ہے، اس کے اوپر ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کے اوپر ویپنز خریدے جا رہے ہیں، کیمراز لگ رہے ہیں. اب یہ چیزیں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور ایک مشکل کام ضرور ہے اور اس کے اوپر اس کی طرف ہم گامزن ہیں. اور دوسرا علی صاحب آپ کو اس وقت انٹرپٹ نہیں کیا میں نے، آپ اپنا آرگیومنٹ مکمل کر لیں. دیکھیں بہت سمارٹ کارڈ کھیلے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے. سندھ کا معاملہ ہو، پیپلز پارٹی کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے پی کے کا معاملہ آتا ہے، آپ لوگوں کو مذاکرات میں آپ خوش ہوتے ہیں، وہ مذاکرات سے آپ کو خوش کر دیتے ہیں. پنجاب خود ہاتھ میں ہے، باقی بلوچستان تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح چلایا جا رہا ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز پہ. تو اس لیے فرینڈلی اپوزیشن کی بات کی جاتی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہیں حکومت کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کر لیتی ہے اصل ایشو پہ اپوزیشن نہیں کر رہے ہوتے. گو ایڈ پلیز ٹالپور صاحب. جی میری یہ گزارش تھی کہ اپنا منسٹر انٹیریئر نے اسمبلی میں بھی یہ کہا تھا کہ طالبان کو چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے ان کی نشاندہی کریں. جی ہم نے تو اس سے بڑی کم زور بات کی ہے کہ صرف مذمت کر لیں، لیکن یہ بائفرکیشن کیسے ہوگی؟ گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان، نمبر 1. سر یہ ریاست تو ہماری پچھلے کافی سالوں سے یہ کام کر رہی ہے. ریاست تو کام کر رہی ہے لیکن ریزلٹ از زیرو. ٹرو. whether it was my government or whether it is this government, to be very frank. لیکن حقیقت تو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پائے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور somebody has to bail the cat. یہ ملک کی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، عوام کی بات ہے. اس میں آدمی کو ساری اپنی چیزیں چھوڑ کر جو ملک کے بھلے میں ہو اس کے لیے آنکھیں بند کر کے آگے جانا چاہیے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب کوئکلی جو ہے وہ کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر اس پہ آؤں گا کہ کوئی اس پہ خوش موش نہیں ہوتا کہ مذاکرات ہوتے نہیں ہوتے. ہم سب کا کنسرن ہے کہ پاکستان کا مسئلہ حل ہو، یہاں پہ امن آئے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری طور پہ اپنے آپ کو جنگوں میں انوالو نہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں اس کا حل عباسی صاحب یہ ہے کہ جو بھی آپ جس طریقے سے بھی اس کو آپ آگے لے کے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کلیئر ہیڈڈ ہونا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت لگے کہ بھئی دے آر ان کمانڈ. اور ایک بات اور آخری کہ جو بھی اس کا حل ہوگا لیکن اپنی تاریخ سے اپنے آپ کو کاٹ کے اس کا کوئی حل نکلنے نہیں والا. 1970 سے آگے جو کچھ ہوا ہے، جب تک آپ اس گن کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ موجودہ گن ٹھیک نہیں ہونے والا. وہ لوگ جن کو آپ نے لڑایا ان کے خلاف ابھی آپ نے بر آزمایا، بہت بڑا سیگمنٹ میں وہ بھی ہے. آپ نے کسی نہ کسی لیول پہ ان کو پیسیفائی کرنا ہوگا، کوئی طریقہ نکالنا ہوگا، کیونکہ وہی لوگ دل میں آپ سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں لڑایا، آج آپ نے ہمیں مجبور کیا اپنے خلاف ہتھیار اٹھانے پہ. یہی وہ نیریٹو ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ جو ہندوستان اور امریکہ کے پیسے پہ آپ سے لڑ رہے ہیں ان کے خلاف آپ کو لڑنا ہوگا ایک دن، لیکن وہ لوگ جو آپ کی اپنی وجہ سے آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ان کے خلاف آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. لیکن ریاست کی غلطیوں کے اوپر اب لکیر نہیں پیٹی جا سکتی، اب آگے بڑھنا ہے. کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہے. اب اگر غلطیاں ہو گئیں تو اس بنیاد کے اوپر ہم اپنا مستقبل خراب نہیں کر سکتے. رانا صاحب کوئکلی کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں اس میں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی جو بات ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اسمگلرز ہیں، اس میں ٹھگ ہیں، اس کے اندر منشیات کیری ہوتی ہے. افغانستان سے منشیات نہ صرف پاکستان میں آتی ہے بلکہ پاکستان سے آگے تک جاتی ہے. لینڈ گریبرز ہیں، مافیاز ہیں، کوکین ڈرگ کا بزنس کرنے والے لوگ ہیں جو ریلیجن کا لبادہ اوڑھ کر یہ کام کرتے ہیں. اگر ڈائیلاگ شروع ہوا تو جیسے محمد علی صاحب نے کہا کہ یہ ڈائیلاگ کا پروسیس ہی ان کو آئسولیٹ کرے گا اور گڈ اور بیڈ کو سیپریٹ کر دے گا. لیکن جب تک ریاست کی جو وہ حالت کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو آپشن گورنمنٹ کے پاس ہے. اگر وہ ہمارے پہ حملہ کریں گے، ہم سرجیکل سٹرائکس پہ بھی جائیں گے اور ہم فل سکیل آپریشن پہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج کے حالات میں جبکہ ڈائیلاگ کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں اور ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، ہم اگر آپریشن اب شروع کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت سے ایک میجورٹی آف دی نیشن وہ کہے گی کہ یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ آپ سرجیکل آپ ایک فل آپریشن میں چلے جائیں. بہت شکریہ رانا افضل صاحب، علی محمد خان صاحب، نواب یوسف. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ایک خبر میرے سامنے پڑی ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے اخبارات میں لگی ہے اس واقعے سے متعلق کہ چادریں اتاری، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور گولیاں برسنے لگی. یہ ماحول تھا گزشتہ روز اسلام آباد کے مرکز میں. پولیس و انتظامیہ کچہری کی سیکیورٹی میٹنگ کے لیے وقت نہیں نکال سکے. یہ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں جس طریقے سے یہ خبر یہاں پر لگائی گئی ہے. حکام اجلاس میں شرکت کے بجائے نثار کا کرکٹ میچ دیکھنے چلے گئے صدر ڈسٹرکٹ بار. جو کرکٹ میچ ہمارے وزیر داخلہ کھیل رہے ہوتے ہیں
وہ دیکھنے کے لیے حکام چلے گئے تھے اور سیکیورٹی میٹنگ کے لیے وقت نہیں نکل سکا. اس قسم کے واقعات رونما ہوں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے, بہتر ہوگا, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Talk was brought to you by اپنے روپے کی قدر